سال 2017 میں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے پاس کیے گئے قانون ہندو میرج ایکٹ 2017 پر ابھی تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس قانون کے تحت اقلیتی برادری بچوں کی پیدائش، شادی بیاہ اور طلاق کے رجسٹریشن کر سکیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا محکمہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ عابداللہ کاکا خیل کا کہنا ہے کہ اداروں میں باہمی روابط کی کمی کی وجہ سے اس قانون پر ابھی تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم جلد از جلد رولز آف بزنس بنائیں گے۔ عابداللہ کاکا خیل، ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ خیبر پختونخوا۔ آج میری میٹنگ ہو گئی ہے نیشنل لابینگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس پاکستان کے ساتھ، تفصیلی میری میٹنگ ہو گئی ہے۔ 2017 میں جو ہندو میرجز ایکٹ پاس ہوا ہے، صوبائی اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے اور وہ قانون بن گیا ہے۔ اس قانون کے نیچے رولز بننے ہیں، رولز آف بزنس بننے ہیں، اور ان رولز کے تحت پھر ہندو میرجز کی رجسٹریشن ہوگی۔ اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا، اس پر ہم ایک پیج پر آ گئے ہیں، ہم ایگری ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک میکینزم بنائیں گے، چونکہ میرجز جتنی بھی وائٹل ایونٹس ہیں، جو کہ برتھس ہیں، ڈیتھس، میرجز اینڈ ڈیورسز، ان کو رجسٹر کرنا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ تو وہ ہم اس قانون کے اندر جو میرجز کی رجسٹریشن ہوگی، اس کے لیے ہم ایک میکینزم بنائیں گے، اور اس کے لیے اس کمیونٹی اس میکینزم کے نیچے ہم اس کمیونٹی کے لیے آسانی پیدا کریں گے کہ آسانی کے ساتھ وہ اپنے میرجز کو رجسٹر کر سکیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ان کو اکارڈنگلی جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، میرجز سرٹیفکیٹ، وہ آسانی کے ساتھ ایشو ہوں۔ اس پر ہماری تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر مزید بھی کام کریں گے اور ہماری کوارڈینیشن اس طرح جاری رہے گی۔ قانون تھا، پہلے بھی میکینزم بھی تھا، اس میں جو فیڈرل جو مذہبی امور کی وزارت ہے، وہاں سے لائسنس ایشو ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر سرٹیفکیٹس ان کو نادرا کی طرف سے ایشو ہوتے تھے۔ لیکن اس میکینزم کو ہم مزید آسان بنائیں گے۔ اب چونکہ صوبائی قانون پاس ہو چکا ہے، تو اس قانون کے نیچے ہم اس کو مزید آسان بنانے کے لیے یہ میکینزم یہ ہم بنا رہے ہیں، اور ان کے لیے جو رولز آف بزنس بنیں گے، اس کے نیچے یہ انشاءاللہ یہ میکینزم اور آسان ہو جائے گا، تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہ رجسٹریشن ان کی ہو سکے اور سرٹیفکیٹس آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ وہ ہو سکتا ہے کوارڈینیشن، اس میں مزید کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس طرح ہے، اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان تمام کے ساتھ مل کر ان رولز آف بزنس پہ، یہ جو ہمارا اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے رولز آف بزنس کا ڈرافٹ تیار کیا ہوگا، لیکن اس پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس پروسیس کو ہم مزید آسان بنائیں گے۔ جی، میرا نام ہارون سرب دیال ہے، اور میں فوکل پرسن نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس خیبر پختونخوا سے، اور آج ملک بھر سے تعلق رکھنے والے تمام ممبران یہاں پر کی ملاقات جو ہے عابداللہ کاکا خیل صاحب سے، جو کہ ڈی جی لوکل گورنمنٹ کے ہیں، ان سے ہوئی، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ مارچ 2017 میں بننے والے ہندو میرج ایکٹ جو آئلی قوانین ہیں، ان کے رولز آف بزنس 3 سال 7 ماہ گزرنے کے باوجود کیوں نہ بن سکے۔ اور اس تفصیلی ملاقات میں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ادارہ چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ رولز آف بزنس بنا دے، لیکن وہیں پر ہم نے کمیونیکیشن گیپ دیکھا کہ ایکسپرٹیز کی جو مائنارٹی کمیونٹی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ایکسپرٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعطل اور تاخیر کا شکار ہے۔ بہرکیف ہمارے اصرار پر کہ ہمارے لیے یہ بننے والے قوانین عین ہمارے ہندو میرج ایکٹ 2017 کے مطابق ہونے چاہیے اور علیحدہ ہونے چاہیے، جس پر جناب عابداللہ کاکا خیل صاحب نے اس بات کو مان لیا ہے، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بالکل سیپریٹ قوانین کے تحت جو ہے وہ رولز آف بزنس بنا دیں۔ اور ہم نے بھی نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس کے ممبران نے خود کو والنٹیئر کیا ہے، تاکہ ہمارے تمام امور عین قوانین کے مطابق جو ہے وہ حل طلب ہو سکیں۔ یہاں لیکن ایک جان کر بڑی حیرت بھی ہوئی، اور ہمارا سوال بھی ہے حکومت خیبر پختونخوا سے کہ لوکل گورنمنٹ اپنے فریم ورک میں صرف رجسٹریشن کے معاملات جو ہے ان کے مطابق قوانین بنانے کا مجاز ہے، یعنی وہ اگر بننے والے مستقبل میں جو ہمارے رولز آف بزنس ہوں گے، ان میں صرف رجسٹریشن کے معاملات وہ حل ہوں گے، یا پھر ادارہ میرج رجسٹریشن، برتھ رجسٹریشن اور ڈیتھ سرٹیفکیشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ جو ہندو میرج ایکٹ 2017 ہے، وہ بڑا کمپریہنسو لا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے ایسے مسائل کے جن سے ہم نبرد آزما ہے ہندو کمیونٹی پاکستان میں، وہ مسائل پھر کیسے حل کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اس میں شادی کی رجسٹریشن کے علاوہ اس میں سالمنائز کرنے کے لیے شادی جو پیشوا ہے، جو پنڈت ہے، اس کی رجسٹریشن کون کرے گا، اس کا معیار کیا ہوگا، اس کا میرٹ کیا ہوگا، اور پھر اور جو رجسٹرڈ ہے وہ کیسا ہوگا،
اور وہ رجسٹرار کی تعیناتی کن قوانین کے تحت ہوگی، پھر یہ جو دیگر ہمارے جو ڈسپیوٹ ہیں طلاق کے ہیں وہ کس عدالت میں ہوں گے اور کن گراؤنڈز پر ہوں گے، اور جبکہ اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ دلہا دلہن نہ تو اپنی کوئی جو بیماری ایسی کہ جس کا علاج نہیں ہے وہ نہیں چھپائیں گے، اپنی عمر جو ہے وہ 18 سال سے اس میں کم نہیں ہوگی، اور جو 18 سال سے کم عمر کی شادی ہوگی وہ قابل سزا اور جرمانہ ہوگی۔ اسی طرح سے ہم مذہب ہونا لازمی ہوگا، دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ ناچاکی کی صورت میں خاوند پابند ہوگا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بنیادی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے سکہ رائج الوقت ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ دینے کا پابند ہوگا۔ وراثت میں جو امور ہیں وہ کون ادا کرے گا اور کہاں اپروچ کرنی ہوگی، اور اس طرح جو ایڈاپشن ہے یا گود لینے کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے، شادی نل اینڈ وائڈ ہونے کی صورت میں یا ویلڈ ہونے کی صورت میں اس کی کیا شرائط ہوں گی۔ لگ بھگ 25 کے قریب جو شرائط ہیں یا سیکشنز ہیں وہ ہندو میرج ایکٹ 2017 میں بہت کمپریہنسولی جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن جو مجاز محکمہ ہے وہ صرف لگ بھگ 4 چیزیں جو ہیں ان کو قانونی شکل دینے کا مجاز ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارا ڈیلیگیشن یہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم سوسائٹی کے ممبر ہوتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن پھر حکومتی کن اداروں کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ جو مجاز ہیں ان ہندو میرج ایکٹ کے تحت دیگر امور کو حل کرنے کے لیے، ان قوانین کو بنانے کے لیے۔ یہ تمام کوششیں اور کاوشیں صرف اس لیے ہیں کہ پاکستان جو ریلیجس فریڈم اور دیگر حقوق میں تاخیر کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ قوانین بنا کر اس کے عمل درآمد کے لیے اقدامات گورنمنٹ کر لے، تاکہ بعد میں جو کوئی ایسے منفی رجحان جو پیدا ہوتا ہے وہ رجحان پیدا نہ ہو، اور بلکہ ہم پاکستانی ہندوؤں کو اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہبی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل ہمارے ہی قوانین کے ذریعے فوری طور پر حل ہو انشاءاللہ۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے بنائی گئی تنظیم کی ممبر پشپا کماری کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی سے پاس کیے گئے قانون کے لیے روزہ بزنس جلد پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے تاکہ اقلیتوں کے لیے ضروری تقریبات اور ان کے حقوق کے لیے قانونی حیثیت مل سکے۔ جی، میرا نام پشپا کماری ہے اور میرا تعلق نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار دا مائنارٹی رائٹس سے ہے، اور ہم جو ہے گزشتہ 2012 سے ہم لیجسلیشن اور پالیسی میکنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ جو فیملی لا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان میں بھی ہم لوگ بالکل دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2017 کا ہندو میرج ایکٹ پاس ہو چکا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونانیمسلی ہر صوبے میں جو ہے ان کے رولز آف بزنس بھی بننے چاہیے، اور جو خاص طور پہ اقلیتی خواتین ہیں، جو ہماری کرسچن بہنیں ہیں یا ہماری ہندو بہنیں ہیں یا اس سے سکھ بہنیں ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس قانون کے تحت جو ہے ان کی رجسٹریشن بھی ہو، میرج رجسٹریشن بھی ہو۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ ان کے جو سرٹیفکیٹ ہیں، میرج سرٹیفکیٹ، وہ بھی بننے چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب بھی فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ایڈریس ہو سکتے ہیں اس رولز آف بزنس بننے کے بعد۔ نیشنل لابی ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹ تنظیم کے ممبر ڈاکٹر صابر مائیکل کا کہنا ہے کہ تمام مسائل کا واحد حل ٹیبل ٹاک ہے، اور اداروں میں اس حوالے سے احساس تو ہے مگر کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر صابر مائیکل ہے، ممبر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فرام کراچی۔ دیکھیں سر، دنیا میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ٹیبل ٹاک، اور لابنگ اور ایڈوکیسی کے ذریعے ہم یہاں آئے ہیں، اور میں نے جو سینس ڈیولپ کی ہے کہ یہ ٹیم انرجیٹک ہے، کام کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے سرکاری اداروں میں، غیر سرکاری اداروں میں کبھی کبھی لیک آف کوارڈینیشن ہو جاتا ہے۔ میں نے صرف یہ فیل کیا ہے کہ ول موجود ہے لیکن صرف لیک آف کوارڈینیشن ہے، اور مجھے ڈی جی صاحب کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ وہ اس لیک آف کوارڈینیشن کی کمی کو پورا کریں گے، اور جو ہندو میرج ایکٹ 2017 ہے اس کے حوالے سے جو بھی کے پی کے میں مائنورٹیز کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے، اور خاص طور پہ جو ان کا ساتھ اسسٹیو سٹاف ہے وہ بہت مجھے کوآپریٹیو لگا ہے، اور اوور آل مجھے ایسا لگتا ہے کہ کے پی کے کی جو بیوروکریسی ہے خاصی ایکٹیو اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ صوبے بھر میں اقلیتی برادری کی جانب سے قانون کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ تو کیا جا رہا ہے، اب دیکھنا یہ کہ کب تک خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس کیے گئے قانون پر عمل درآمد ہو کر روزہ بزنس بنایا جائے گا۔